بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 8 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ٹارگٹ کہوٹا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں۔ یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اینٹ کا جواب۔ فہیمہ کی یہ اطلاع موساد کے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی تھی۔ اسرائیل کو پاکستان کے بعد جس اسلامی ملک سے سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا وہ عراق تھا۔ عراق کی طرف سے اسرائیل کی تباہی کے خفیہ منصوبے کا علم موساد کو ہو چکا تھا، اور اب یہودی لابی بین الاقوامی پریس میں اپنی معصومیت اور عراق کی بہیمیت کا رونا رونے جا رہی تھی، لیکن اس کے لیے انہیں کوئی ڈرامہ ضرور کرنا تھا۔ حالات کے اس گھناؤنے کھیل کے لیے راہ ہموار کرنی تھی۔ اب موساد کو لندن میں عراق کی کوئی خطرناک سازش پکڑنی تھی تاکہ دنیا کو باور کرایا جا سکے کہ اگر عراق نے مطلوبہ اسلحہ تیار کر لیا تو وہ ساری دنیا کو اسرائیل سمیت نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ عراقی انٹیلیجنس کے ہونہار آفیسر فیصل کے گرد موساد نے اپنا جال بننا شروع کر دیا تھا۔ موساد کی ہمیشہ سے یہی حکمت عملی رہی ہے کہ کبھی دشمن پر کچا ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ وہ اپنے شکار کے گرد پہلے بڑی محنت سے لیکن بہت مضبوط جال بنتے ہیں جس میں سے شکار کے بچ نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خود ساختہ ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں اور آخر میں بھرپور حملہ۔ عموماً یہ حملہ اسی ملک کی پولیس کے ذریعے کروایا جاتا جہاں موساد کا شکار سرگرم عمل ہوتا تھا۔ موساد اس مقامی پولیس کی مدد کرتی تھی، اس کے لیے ثبوت اکٹھے کر کے اسے ملزم کا پتہ بتا دیتی تھی، جس کے بعد ساری دنیا کو تماشا دکھایا جاتا تھا۔ فیصل کے خلاف بھی یہی کچھ ہونا تھا۔ فہیمہ سے ملاقات کے فوراً بعد ہی فیصل نے بغداد میں اس کے خاندان اور ان لوگوں سے متعلق تمام تفصیلات طلب کی تھیں۔ اسے علم ہوا تھا کہ یہ لوگ آزاد خیال ہیں، لیکن بعض پارٹی کے جانثار اور صدر صدام حسین کے وفادار ہیں اور پارٹی کے لیے اس خاندان کی خدمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اطلاعات اس کے اطمینان کے لیے کافی تھیں۔ اس کے بعد ہی اس نے فہیمہ کو اعتماد میں لیا تھا، لیکن اس روز جب وہ فہیمہ سے انتہائی اہم اور رازدارانہ گفتگو کر کے واپس لوٹا تو اس کی چھٹی حس نے اسے احساس دلایا کہ جیسے اس نے کوئی غلط کام کر لیا ہو۔ فیصل کو اپنی چھٹی حس پر بہت اعتماد حاصل تھا۔ اس نے زندگی میں متعدد مرتبہ انتہائی نازک مواقع پر بھی خدا داد صلاحیت کے بلبوتے پر خود کو آنے والے خطرات سے بچایا تھا۔ فہیمہ کی طرف سے گو کہ ایسا کوئی سگنل نہیں ملا تھا جس کی وجہ سے اس پر شک کیا جا سکتا۔ بغداد میں اس کا گھرانہ اچھی شہرت کا مالک تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے ایک بے چینی سی لگی ہوئی تھی۔ رات گئے تک وہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ کر وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ اس نے اپنے طور پر فہیمہ کی نگرانی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسرے روز فیصل نے اپنی تفتیش کا آغاز عراقی سفارت خانے سے ہی کیا۔ اس نے فہیمہ کے دوستوں پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہر ہفتے ایک نیا چہرہ سفارت خانے میں آ رہا تھا۔ یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آتے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے؟ جب ان تینوں سوالوں کے جوابات ایک ایک کر کے فیصل کو ملے تو اس کا ماتھا ٹھنکا، وہ گھبرا گیا۔ فیصل کے لیے یہ اطلاع چونکا دینے والی تھی کہ فہیمہ نے شادی کر لی ہے اور حارث نامی کسی نوجوان کے ساتھ رہتی ہے۔ ابو احمد نے لندن میں موجود اپنے دوستوں کے ذریعے یہ اطلاع بھی حاصل کر لی تھی کہ حارث کا آنا جانا اسرائیلی قونصلیٹ میں بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ بات ان کے علم میں آ گئی کہ حارث اسرائیل کا باشندہ ہے اور برٹش پاسپورٹ کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہے۔ کسی شخص کے متعلق صرف اس بات کا علم ہو جانا کہ وہ اسرائیل کا شہری ہے اور اس کے خصوصی مراسم عرب ممالک کی کسی لڑکی کے ساتھ ہیں، اس بات کا ثبوت تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ فیصل کو ان اطلاعات نے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ پی ایل او میں اس کے دوست سائے کی طرح حارث اور فہیمہ سے چپک گئے تھے۔ ان کی طرف سے ہر روز کوئی نہ کوئی پریشان کن خبر فیصل کو مل جاتی تھی، خصوصاً فہیمہ کا جن لوگوں سے میل جول تھا ان میں زیادہ تر یہودی تھے۔ دھوکہ! بالآخر اس کے ذہن نے فیصلہ دے دیا۔ فہیمہ نے اپنے ملک سے غداری کی تھی، لیکن وہ کہاں تک ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکی ہے یہ جاننے کے لیے فی الوقت اسے دھوکے میں ہی رکھنا ضروری تھا۔ فیصل نے سب سے پہلے فہیمہ کے ساتھ اکثر آنے والے مہمانوں پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس کام کے لیے برطانیہ میں کئی پرائیویٹ سراغ رساں ادارے موجود تھے جو معاوضے پر ایسے کام کر دیا کرتے تھے۔ صرف 3 آدمیوں کی مسلسل نگرانی ہی نے ان کی آنکھیں کھول کر رکھ دیں۔ تینوں کسی نہ کسی طرح موساد سے وابستہ تھے۔
اب انہیں حارث کی اصلیت کا پتہ لگانا تھا، جس کے بعد ہی وہ کسی فیصلے پر پہنچ سکتے تھے۔ ابو احمد نے اپنے خصوصی ذرائع سے اس بات کا پتہ لگا لیا تھا کہ دونوں کی شادی کم از کم برطانیہ میں نہیں ہوئی۔ یہ خبر تو فیصل کے اوسان پر بم بن کر پھٹی کہ فہیمہ نے خفیہ طور پر اسرائیل کا دورہ بھی کر لیا ہے اور حارث کا تعلق موساد سے ہے۔ دونوں اطلاعات اسے برطانیہ کے اس خصوصی پرائیویٹ سراغ رساں ادارے نے بہم پہنچائی تھیں جو خطیر معاوضے پر غیر ملکی سفارت خانے کے لیے کام کرتا تھا۔ اب کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ فیصل نے یہ سارا کام انتہائی صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ اس کے رویے میں آنے والی معمولی تبدیلی کا بھی موساد کے ایجنٹ بہت سختی سے نوٹس لیتے۔ اس درمیان عراق میں فہیمہ کے خاندان کے گرد انٹیلیجنس کا گھیرا بہت تنگ ہو گیا تھا، لیکن اس طرف سے کوئی بھی مشتبہ بات یا حرکت عراقی انٹیلیجنس کو نہیں دکھائی دی تھی۔ اپنے مخصوص طریقۂ تفتیش کے مطابق عراقی انٹیلیجنس نے اپنے ہی لوگوں کو موساد کے بھیس میں فہیمہ کے باپ اور بھائیوں سے ٹکرایا تھا تاکہ انہیں وطن سے غداری پر راضی کر سکیں، لیکن تینوں نے انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے ہاتھ بالکل صاف ہیں۔ اس کے بعد عراقی انٹیلیجنس نے اپنے طور پر اس بات کے ثبوت بھی حاصل کر لیے تھے کہ اس کے خاندان کے کسی فرد کو تو فہیمہ کی شادی کا علم ہے، نہ ہی انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی بیٹی غدار ہو گئی ہے۔ وہ صرف یہ جانتے تھے کہ فہیمہ میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن گئی ہے اور 3 سال سے وہیں قیام پذیر ہے۔ عراقی حکومت کی طرف سے فیصل کو گرین سگنل مل گیا تھا کہ وہ جس طرح مناسب سمجھے اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ اس روز جب فہیمہ کو ٹیلی فون پر اپنی والدہ کے قریب المرگ ہونے کی اچانک خبر ملی تو وہ حیران رہ گئی۔ پریشانی سے زیادہ حیرانگی کا غلبہ اس پر طاری تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اس کی والدہ کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے، حالانکہ وہ شاندار صحت کی مالک تھی۔ یہ فون اسے اپارٹمنٹ پر آیا تھا۔ اس نے سفارت خانے اور اپنے لواحقین کو بھی یہی فون نمبر اور ایڈریس دیا ہوا تھا، اور ہفتے میں 2-3 روز وہ وہاں ضرور گزارتی تھی۔ اس روز بھی وہ اپنے اپارٹمنٹ پر ہی موجود تھی جب اچانک بغداد سے آپریٹر نے اس کے لیے کال کی خبر تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے پر فون ملیحہ نے اٹھایا اور فہیمہ کو پریشان دیکھ کر سب سے پہلے اس نے فہیمہ کی پریشانی کا سبب دریافت کیا تھا۔ ملیحہ لندن میں موساد کی سب سے مضبوط ایجنٹ تھی۔ اس فون کال کو سنتے ہی اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے دوسرے ہی لمحے اپارٹمنٹ بلڈنگ میں موجود بوتھ سے اپنے مقامی کیٹسا حارث کو اس فون کی اطلاع دے دی تھی۔ حارث نے فی الوقت اسے خاموشی اختیار کرنے اور بالکل نارمل رہنے کے لیے کہا تھا۔ شام کو وہ معمول کے مطابق فہیمہ سے ملنے آیا۔ خیریت؟ اس نے فہیمہ کے پریشان چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ فہیمہ نے بڑی پریشانی کے عالم میں اپنی والدہ کی بیماری کی اطلاع دی اور بتایا تھا کہ سفارت خانے کی طرف سے بھی اسے اسی نوعیت کا فون آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا پروگرام بتائے تو جس کے مطابق اس کے لیے جہاز میں سیٹ کا بندوبست کر لیا جائے۔ تو یہ بات ہے؟ حارث نے معاملات کو قدرے سمجھتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ فہیمہ نے اس سے پوچھا۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس سوال کا جواب حارث نے سوال کی شکل میں دیا۔ میں چند دنوں کے لیے بغداد ہو آؤں؟ فہیمہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی تم کوئی فیصلہ نہ کرو۔ میرا مطلب تو اب تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے، حارث نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے؟ فہیمہ نے اس طرح اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے حارث کی بات کا مطلب واقعی سمجھ آ گیا ہو۔ ہمیں اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ کہیں ان لوگوں کو تم پر شک تو نہیں ہو گیا اور وہ تمہیں بہانے سے عراق بلا کر گرفتار تو نہیں کرنا چاہتے، حارث نے کہا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ جن لوگوں کے لیے تم کام کر رہی ہو ان کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، حارث نے بڑے اعتماد سے کہا۔ دونوں باتیں کرتے اپنے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ حارث نے اس درمیان اندازہ لگا لیا تھا کہ 2 کاریں صبح سے ان کا تعاقب کر رہی ہیں۔ اس احساس کے بعد کہ فہیمہ پر عراقیوں کو شک ہو گیا ہے وہ چوکنا ہو گیا تھا۔ اس نے بطور خاص اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یوں تو موساد کے لیے فہیمہ کو خطرناک سمجھنے کا اتنا ہی ثبوت کافی تھا کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، لیکن اسی شام انہوں نے بغداد میں اپنے ایجنٹوں سے اس بات کا پتہ بھی چلا لیا تھا کہ فہیمہ کی ماں کا بیماری کا ڈرامہ رچایا گیا ہے اور وہ بالکل روبہ صحت ہے۔ اگلے روز شام تک صورتحال بالکل واضح ہو چکی تھی۔ موساد نے جان لیا تھا کہ ان کی ایجنٹ کو عراقیوں نے پہچان لیا ہے۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں۔ عراقی سفارت خانے کے لوگ کسی نہ کسی جال میں پھنسا کر اگر اسے واپس لے گئے تو موساد کے کئی خفیہ چہرے بے نقاب ہو سکتے تھے۔ دوسری صورت میں عراقی اسے مار دیتے، لیکن عراقی ہی یہ کام کیوں کریں؟ یہ خوشگوار فریضہ
موساد ہی کیوں نہ انجام دے، آخر وہ ایک عرصے سے ان کی خدمت کر رہی تھی، اور اس خدمت کا بہترین معاوضہ موت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ برطانوی انٹیلیجنس یا پرائیویٹ ایجنسی کو حقائق کا علم ہو، اسے مار ڈالو۔ موساد کے ایجنٹ حارث نے، جو فہیمہ کا جعلی شوہر بنا ہوا تھا، اپنی بیوی کے حق میں خود ہی فیصلہ سنا دیا۔ یہ کام تم کرو گے؟ اس نے میٹنگ میں موجود ڈیوڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، ڈیوڈ نے اس طرح سر ہلایا جیسے یہ اس کے لیے معمول کی بات رہی ہو۔ موساد فوراً فیصلہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی قائل تھی۔ فہیمہ نے حارث کے سامنے ضد لگا رکھی تھی کہ وہ ایک مرتبہ سفارت خانے جا کر اپنے طور پر حالات جاننے کی کوشش کرے گی۔ عین ممکن تھا کہ وہ ایسا کر گزرتی۔ شاید ان عادتوں کے باوجود اس کے سیاہ دل کے کسی کونے میں بھی اپنی ماں کی محبت موجود تھی۔ میں اسے ایلنگ والے سیف ہاؤس میں لے کر آتا ہوں، تم بندوبست کر لو، اس نے اٹھتے ہوئے ڈیوڈ سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے عالی شان بنگلے کی طرف جا رہا تھا۔ فہیمہ کو اس نے یہاں سے کچھ فاصلے پر موجود ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں پہنچنے کی ہدایت کی اور اس بات کی تلقین کی تھی کہ وہ اپنے تعاقب میں آنے والوں کو ڈاج دے کر وہاں تک پہنچے۔ ویسے تعاقب میں آنے والوں کو ڈاج دینے کی اہلیت اس میں تھی۔ موساد اپنے کسی بھی ایجنٹ کو اس فن میں طاق کر دیتی ہے۔ بنگلے کے دروازے سے باہر نکل کر اس نے تازہ ہوا میں سانس لینے کے انداز میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور آہستہ آہستہ نزدیکی بس اسٹاپ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ فہیمہ اس دوران اپنے تعاقب میں آنے والے اس لمبے تڑنگے انگریز کو خوب پہچان چکی تھی۔ اس کو علم تھا کہ اس اسٹاپ پر بس پہنچنے کا وقت کیا ہے۔ متعدد مرتبہ وہ شام کو اس وقت اسی بس کے ذریعے ہی C&W اسٹور تک جا پہنچتی تھی۔ دو چار گلیوں کے چکر دے کر جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ شخص اس کا تعاقب کر رہا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھتی ہوئی نزدیکی بس اسٹاپ کی طرف بڑھنے لگی۔ لمبا آدمی اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کر رہا تھا اور وہ بڑی ہوشیاری سے بس اسٹاپ سے چند قدم دور ہی رک گیا تھا۔ اسے رکتے دیکھ کر تعاقب میں آنے والا شخص بھی رک گیا تھا اور منہ پھیر کر دوسری طرف ٹریفک کا جائزہ لینے لگا۔ جیسے ہی قطار میں لگی آخری عورت بھی بس میں سوار ہوئی، اچانک بھاگ کر فہیمہ بس میں چڑھ گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی بس کا دروازہ بند ہو گیا اور بس چل دی۔ بس کی کھڑکی سے اس نے بڑی پریشانی کے عالم میں اس لمبے آدمی کو اسی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ شاید وہ بھی بس میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ اچانک ہی وہ اپنا رخ بدل کر اس طرف بھاگا جہاں سڑک کے کنارے کاریں پارک کی گئی تھیں۔ موڑ مڑتی بس سے فہیمہ نے آخری نظارہ یہی کیا کہ لمبا آدمی کسی کار والے شخص کو اشارے سے بس کا تعاقب کرنے کو کہہ رہا تھا۔ اس درمیان بس موڑ کاٹ چکی تھی۔ جیسے ہی اگلا اسٹاپ آیا گو اس نے ٹکٹ کسی اور جگہ کا خریدا تھا اور وہ بس سے نیچے اتر کر تیزی سے سڑک عبور کر کے دوسری طرف چلی گئی۔ بس کی روانگی کے فوراً بعد ہی اس نے ایک تیز رفتار نیلی کار کو اس کی طرف آتے دیکھا تھا جس کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ وہی لمبا انگریز بیٹھا تھا۔ فہیمہ نے اطمینان کا لمبا سانس لیا۔ نزدیکی اسٹینڈ سے ٹیکسی لے کر وہ C&W اسٹور پہنچ گئی جہاں حارث نے اس سے ملنا تھا۔ حارث اپنے گھر میں اس طرح داخل ہوا تھا کہ نگرانی پر موجود ہر شخص کو اچھی طرح نظر آ سکے۔ اندر داخل ہونے پر اس نے کمرے کی لائٹ بھی جلا دی تھی۔ اس کی ایک کھڑکی سے روشنی چھن کر باہر جا رہی تھی اور اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ گھر میں کوئی موجود ہے۔ اندر داخل ہو کر اس نے اطمینان سے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اوپر کے دانتوں کے درمیان ایک مخصوص اسپرنگ پھنسانے کے بعد اب وہ مکمل بدلا ہوا آدمی نظر آ رہا تھا۔ اپنے بنگلے کے پچھواڑے کی طرف جاتے ہوئے اسے اطمینان تھا کہ اس طرف اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ موساد نے یہ بنگلہ خاص طور پر اسی مقصد کے لیے خریدا تھا کہ اگر کبھی ایمرجنسی میں اس سے نکلنا پڑے تو نکلا جا سکے۔ بنگلے کے پچھواڑے بنے باغ میں چلتا لکڑی کی اس بار تک آ گیا جسے عبور کر کے وہ ایک تنگ سی گلی میں پہنچ سکتا تھا۔ یہ برساتی نالے کا راستہ تھا جس طرف کوئی شاذ و نادر ہی آتا تھا۔ اطمینان سے چلتے ہوئے وہ نالے کے ساتھ ساتھ سفر کرتا بنگلے سے کافی دور نکل آیا۔ یہاں ایک ٹیلی فون بوتھ پر فون کر کے اس نے ٹیکسی منگوائی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ C&W اسٹور میں موجود تھا۔ حارث کو اپنی طرف آتے دیکھ کر فہیمہ بے قراری سے اس کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اور کار میں جو پہلے سے ان کے لیے یہاں پارک کی گئی تھی لندن کے مضافاتی علاقے ایلنگ کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے تمہارے دوستوں سے درخواست کی تھی کہ بغداد میں تمہارے گھر کے حالات معلوم کریں۔ اب ہم ان کی طرف جا رہے ہیں تاکہ واقعات کی اصلیت کا پتہ لگایا جا سکے، اس نے فہیمہ کے استفسار پر کہا۔ فہیمہ کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ وہ حارث کو واقعی اپنا خاوند سمجھنے لگی تھی اور سنجیدگی سے دوسری غیر اخلاقی عادات جو اس کے ضمیر میں داخل ہو چکی تھی چھوڑنے کا سوچ رہی تھی۔ ایلن کے جس نواحی علاقے میں وہ لوگ پہنچے یہ قدرے ویران تھا۔ یہاں آبادی تو تھی مگر مکانات ایک دوسرے سے
फासले पर दरख्तों के झुंड में बनाए गए थे। शायद ये अमीर तरीन इलाका था, क्योंकि ऐसे मकान जो एक दूसरे से फासले पर तामीर किए जाएं उमरा और रऊसा ही के होते हैं। गाड़ी हारिस ने जहां पार्क की थी वहां से मुतल्लिका मकानों का फासला 2 फरलांग से कम नहीं था। फहीमा ने यही अंदाजा लगाया था कि हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र उसने गाड़ी दूसरे ब्लॉक में पार्क की है। क्योंकि इराक़ी सिफारत खाने को उस पर शक हो गया था और उसकी निगरानी की जा रही थी, इसलिए ऐन मुमकिन था कि उनका ताक़ुब किया गया हो। इसी खदशे को पेश नज़र रखते हुए हारिस ने गाड़ी यहाँ पार्क की थी, ताकि अंदाजा किया जा सके कि कोई उनके पीछे तो नहीं आ रहा। जिस दरवाजे पर उन्होंने घंटी बजाकर दस्तक दी थी उसके ऊपर एक खुफिया कैमरा नस्ब था, जो यहाँ आने वालों की तस्वीर अंदर मौजूद टेलीविजन स्क्रीन पर मुंतकिल कर रहा था। इसके बाद ही दरवाज़ा खोला जाता। मोसाद का ये आर्जी बंदोबस्त था जो वो हंगामी हालात में करते थे। दरवाज़ा डेविड ने खोला। उसने दोनों का इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया। तीनों जिस कमरे में पहुंचे वहां 2 और दरिंदे पहले से मौजूद थे। फहीमा के लिए ये दोनों अजनबी थे, लेकिन उनकी आंखों में नाचती वहशत और चेहरों से टपकती खूंखारी पहली ही नजर में उनकी दरिंदगी पर दलालत करती दिखाई देती थी। डेविड ने सबको कॉफी पेश की थी। अब हमें काम की बात भी कर लेनी चाहिए, हारिस ने कॉफी का कप रखते हुए कहा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, डेविड ने कहा। मैं समझी नहीं, फहीमा ने हैरानी से पूछा। जल्दी समझ जाओ कि हम तुम्हें समझाने ही के लिए तो यहाँ लाए हैं, डेविड ने उसकी तरफ देखकर कहा। फहीमा, इन लोगों ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ये राय कायम की है कि अब तुम्हारे लिए इराक जाना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। हारिस ने बात शुरू की। तुम्हारे वालिदैन जो सद्दाम हुसैन के पार्टी के सरगर्म रुकन हैं, वही तुम्हें मार डालेंगे। अगर उन्होंने ना मारा तो इराक़ी इंटेलिजेंस तुम्हें मार डालेगी। पहले वो तुमसे हमारे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे और उसके बाद तुम्हें कुतिया की मौत मार डालेंगे। फहीमा को उसकी आवाज़ कुएं की गहराई से आती महसूस हो रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में मुंजमद कर देने वाली एक सर्द लहर सी दौड़ रही थी और औसान खता होने लगे थे। हमने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया है कि तुम दोनों अब यहाँ से इसराइल मुंतकिल हो जाओ, क्योंकि इराकियों ने फलस्तीनी गोलियों को तुम्हारे ताक़ुब में लगा दिया है। अगर तुमने लंदन में सियासी पनाह लेने की कोशिश भी की तो ये लोग हर कीमत पर तुम्हें मार डालेंगे। तुम जानते हो, इससे पहले भी ऐसे 2-3 वाक़यात गुजर चुके हैं। ये लोग अपने गद्दारों को कभी माफ नहीं करते। इस मर्तबा दोनों दरिंदों में से एक ने उसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाया था। फहीमा ये तो जानती थी कि ये लोग सच कह रहे हैं। वाकई उसने जिस तरह अपने वतन से गद्दारी करके और मोसाद के हाथों में खिलौना बनकर मादरे वतन की इज्जत को दांव पर लगाया था, उसके बाद इराकी इंटेलिजेंस उसे जरूर मार देती। उसे इस बात का इल्म भी था कि उसके वालिदैन कभी इराक से गद्दारी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और अगर उन्हें इस बात का इल्म हो जाए कि उसने इसराइल के किसी यहूदी से शादी कर ली है तो वो खुद उसे मार डालेंगे। फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसने खौफजदा आंखें हारिस के चेहरे पर जमाते हुए कहा। इनकी बात मान लो, इसके सिवा कोई चारा नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ इसराइल मुंतकिल हो जाता हूँ, हारिस ने इत्मीनान से मशवरा दिया। हमने एक मंसूबा बनाया है। फहीमा को एक खत लिखना होगा जिससे ये साबित हो जाए कि इसने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि इस पर वतन से गद्दारी का शक किया जा रहा है और ये इल्जाम इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। डेविड ने कहा। इस तरह तुम्हारे वालिदैन की इज्जत भी महफूज रहेगी। कम अज कम उनको बगदाद में कोई ताना नहीं देगा, और हम यहाँ से अचानक गायब हो जाएंगे तो इराक़ी मुतमईन हो जाएंगे। पहले मोसाद के लोग तुम्हें इसराइल पहुंचा देंगे और 3 माह के अंदर मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। इस दरमियान इराकियों को इत्मीनान हो जाएगा कि तुमने वाकई खुदकुशी कर ली है। 3 महीने बाद वो मेरा पीछा भी छोड़ देंगे। फहीमा, ज्यादा सोचो नहीं, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। मैं वादा करता हूँ कि जब भी मुमकिन हुआ तुम्हारे वालिदैन तक तुम्हारी खैरियत की इत्तला जरूर पहुंचा दूंगा, और अगर वाकई वो तुम्हें मिलना चाहेंगे तो मुलाकात भी जरूर हो जाएगी। फिल वक्त ये जरूरी है। बाकी बात हारिस ने मुकम्मल कर दी। 15-20 मिनट बाद हवास बाख्ता फहीमा ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किसी जबर के बगैर अपनी मर्जी से एक खत अपने वालिदैन के नाम लिख दिया, जिसमें उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए खुदकुशी की इत्तला दी थी और उसे अपना आखिरी खत करार देते हुए खुद को अपनी मौत का जिम्मेदार करार दिया था। इसके हवास कायम रखने के लिए हारिस ने उसे विस्की के 2 पैग अपने हाथों पिलाए थे, और मोसाद के मक्कार भेड़ियों ने इस बात का इत्मीनान कर लिया था कि दुनिया का कोई भी माहिर इस बात का शक नहीं कर सकता कि ये खत जबरन लिखवाया गया है। खत अब हारिस ने डेविड के हाथ में दे दिया था। वेल डन, उसने हारिस की तरफ तारीफी नजरों से देखते हुए कहा। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फहीमा की आवाज कुछ बोझल हो रही थी। चली जाना, जरा सब्र करो, इतनी जल्दी क्या है? डेविड ने कहकहा लगाते हुए कहा। क्या मतलब?
فہیمہ کا نشاہرن ہونے لگا۔ حیرت ہے، 3 سال سے تم ہمارے ساتھ موجود ہو اور ابھی تک تم اس بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی۔ دیکھو عزیزہ، خط تم نے لکھ دیا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر تمہاری لاش انہیں نہ ملی تو ڈرامے میں حقیقت کا رنگ کیسے آئے گا؟ میرے خیال سے تم مر ہی جاؤ۔ خس کم جہاں پاک، یوں بھی اب تمہیں مر جانا چاہیے، کیونکہ تم ہمارے دشمنوں کی نظروں میں آ چکی ہو، جس کی کم از کم سزا یہی ہو سکتی ہے۔ ڈیوڈ کا ایک ایک لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر ضرب لگا رہا تھا۔ ہاں فہیمہ ڈیئر، یہ لوگ تمہارے ہی کہتے ہیں، یہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، تم مر جاؤ۔ حارث کے منہ سے نکلا یہ فقرہ بھالے کی طرح اس کے دل میں اتر گیا۔ زندگی کے آخری لمحات میں اسے سمجھ آ گئی تھی کہ حارث جو اس کا خاوند تھا، جس کے عشق میں اندھے ہو کر اس نے ملک و ملت کا سودا کیا تھا، وہی اس کو بھیٹ چڑھا رہا تھا۔ وہی حارث دراصل موساد کا مقامی ایجنٹ تھا، جس نے آج تک اس کی معصومیت کو اپنی درندگی کی بھیٹ چڑھائے رکھا تھا۔ حارث تم بھی؟ اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ ہاں، اب چونکہ تم مرنے جا رہی ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ دراصل میں بھی۔ اس نے فہیمہ کا منہ چڑھاتے ہوئے حقیقتاً قہقہا لگایا۔ اس قہقہے میں تمام درندوں نے اس کا ساتھ دیا۔ فہیمہ کو یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے وہ ابھی پاگل ہو کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگے گی۔ یہ ناممکن ہے، میں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور تم مجھے مار ڈالو گے؟ اس نے خوف اور غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تم خود مرو گی، خودکشی کرو گی، تم لکھ چکی ہو۔ ڈیوڈ نے وحشی درندوں کی طرح اس کا خط اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے ناچنا شروع کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے ان لوگوں کے ہاتھ کوئی کھلونا لگ گیا ہو، وہ سب اذیت پسند وحشی بن گئے تھے۔ اسی عالم وحشت میں وہ درندوں نے اسے ایک رسی سے اس طرح باندھ دیا تھا کہ اس کے لیے حرکت کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ موت کے خوف نے مرنے سے پہلے ہی اس کی جان نکال لی تھی اور اس کے اندر اٹھنے والی تمام چیخیں اندر ہی اندر دم توڑ گئی تھیں۔ تم بہت خوش قسمت ہو، اپنے محبوب شوہر کے ہاتھوں موت کے منہ میں جا رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے حارث نے اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن کر وہاں موجود الماری سے ایک شیشی نکال لی تھی۔ اس میں پوٹیشیم سائنائڈ ہے، آج تک کوئی اس کا ذائقہ نہیں بتا سکتا۔ تم تو یوں ہی گھبرا رہی ہو، حالانکہ بہت آسانی سے مر جاؤ گی۔ تمہیں شاید علم نہیں کہ یہ لوگ تمہیں مکان کے اندر زندہ جلا کر مار ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن میری درخواست پر تمہیں اتنی آسان موت مل رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے قہقہا بلند کیا۔ تمام درندے اس قہقہے میں شامل تھے۔ موت کے فرشتے۔ حارث نے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ بدقسمت فہیمہ نے گردن ہلانی چاہی، لیکن 2 مضبوط ہاتھوں نے اس کے منہ کو اس طرح کھول دیا کہ اب وہ منہ بند کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ اس کے کھلے منہ میں زہر کے چند قطرے ٹپکا دیے گئے تھے۔ 5 سیکنڈ کے اندر زہر نے اپنا کام کر دکھایا۔ درندوں نے اسے کھول کر بستر پر لٹا دیا۔ زہر کی شیشی اس کے مردہ ہاتھ میں تھما لی تھی اور اس کی انگلیوں کے نشانات اس پر لگا دیے گئے تھے۔ انہوں نے مکمل اہتمام کر دیا تھا کہ یہ موت خودکشی کا روپ دھار سکے۔ یہ مکان چند روز پہلے ہی ملیحہ نے فہیمہ کے نام پر کرائے پر حاصل کیا تھا۔ یہاں کے مکینوں کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ ان مکانات میں آنے جانے والوں پر نظر رکھ سکیں۔ خط اس کے سرانے رکھی چھوٹی سی میز پر رکھ کر انہوں نے اس جواں مرد پر ایک دوسرے سے تعزیت کی اور اپنی موجودگی کے تمام نشانات مٹا کر اپنی راہ لی۔ واپسی کے لیے انہوں نے الگ الگ راستے اختیار کیے تھے۔ فیصل کو اس قتل کے آدھ گھنٹے بعد ہی ابو احمد نے اطلاع دے دی تھی کہ فہیمہ کو ان لوگوں نے شاید مار ڈالا ہے۔ موساد نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی تھی، لیکن ابو احمد کے مقامی ساتھیوں نے حارث کا کامیاب تعاقب کیا تھا۔ انہوں نے حارث کے مکان کے پچھلے دروازے پر نظر رکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف فہیمہ بظاہر یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کے تعاقب میں آنے والے کو اس نے ڈاج دے دیا ہے، لیکن وہ اندازہ نہ کر سکی کہ بس اسٹاپ کے ایک کونے میں موجود گہری اور خوبصورت آنکھوں والی آئرش لڑکی اس کے ساتھ ہی بس میں سوار ہوئی تھی اور متعلقہ بس اسٹاپ پر اس کے ساتھ ہی اتری تھی۔ اس نے آخری لمحات تک دونوں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ابو احمد کے ساتھیوں نے اس طرح کامیابی سے ان کا ایلنگ تک گاڑیاں بدل بدل کر تعاقب کیا تھا جس کا اندازہ موساد کو نہ ہو سکا۔ ان لوگوں نے ابو احمد کے احکامات کے تحت مکان سے واپس جانے والوں کو بڑی ہوشیاری سے ان کے ٹھکانوں تک پہنچایا تھا۔ بے شک وہ ایسی ہی موت کی مستحق تھی، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ اسے انہی لوگوں کے ہاتھوں موت نصیب ہوئی جن کے لیے اس نے ملت فروشی کا گھناؤنا جرم کیا تھا، لیکن عراقی قوانین کی روح سے اسے مارنے والے بھی موت کے مستحق تھے۔ ابو احمد، میرے بھائی، میرے دوست، انہیں مار ڈالو۔ کسی مرحلے پر تو موساد کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ اس کا مقابلہ بیٹھی ہوئی بطخ یعنی سٹنگ ڈکس نہیں ہے، بلکہ غیور اور زندہ مسلمانوں سے ہے۔ کوئی تو انہیں ان کی زبان میں جواب دے، فیصل نے ابو احمد سے کہا۔
دونوں اسی روز شام کو ایک مخصوص مقام پر اکٹھے ہوئے تھے جہاں وہ عموماً ملا کرتے تھے۔ یہ ملاقات اتنی نیچرل تھی کہ اگر کوئی ایجنسی فیصل پر نظر رکھے ہوئے ہو تو بھی اسے علم نہ ہو پاتا کہ ملنے والا اس کا ساتھی ہے۔ ہاں میرے دوست، مطمئن رہو، ابھی ہم نے بہت پرانا قرض چکانا ہے۔ میں نے ابھی تک اپنے نوجوان بھائی حماد کی شہادت کا غم نہیں بھلایا، ان ہزاروں شہیدوں کا دکھ نہیں بھلایا جنہیں سیہونی درندوں نے محض اس لیے مار ڈالا تھا کہ وہ ایک غیرت مند زندگی جینا چاہتے تھے۔ میں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب کا انتقام لوں گا، اس وقت تک جنگ جاری رکھوں گا جب تک ان کے راستے پر چلتے ہوئے خود بھی شہادت کا جام نہ پی لوں۔ ہم آج ہی اس مشن کا آغاز کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات یا تو اس وقت ہوگی جب ہم اب تک موساد کے نظر میں آ جانے والے چاروں درندوں کو موت کی گہری نیند نہ سلا دیں، یا پھر خدا کے دربار میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔ وہ چلا گیا۔ فیصل کو کوئی انہونی طاقت یقین دلا رہی تھی کہ فلسطین کے اس فرزند نے جو کچھ کہا ہے وہ ضرور کر دکھائے گا۔ اس کا تعلق بھی عربوں کی اسی نوجوان نسل سے تھا جو بہر صورت یہودیوں کی بربادی کے خواہاں تھی، لیکن بزدل حکمرانوں اور بے غیرت بادشاہوں کے چنگل میں پھنسی امت مسلمہ کے یہ بے بس نوجوان سوائے خون کے گھونٹ پینے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ نفرت کا ایک الاؤ ان کے اندر دہک رہا تھا، اور سیہونی درندے بھی جانتے تھے کہ جس روز یہ آتش فشاں پھٹا تو اس سب کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا، انہیں اس طرح جلا کر راکھ کر دے گا جیسے ان کا وجود کبھی تھا ہی نہیں۔ ابو احمد کو اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ ملت اسلامیہ کے کسی ملک کے حکمران طبقے میں کوئی ایک ایسا فرد تو موجود ہے جس نے تمام مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر اس سے کہا تھا کہ وہ موساد کے ان درندوں کو چن چن کر مار ڈالے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ وہ اس سلسلے میں ان کی صرف زبانی اور اخلاقی ہی نہیں بلکہ مادی مدد بھی کر رہا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ ابو احمد نہیں چاہتا تھا کہ عراقی حکومت کے ایک سفارت کار کی حیثیت سے کبھی فیصل کا نام برطانوی انٹیلیجنس کی اس لسٹ میں شامل ہو جس میں آنے کے بعد کسی بھی مرحلے پر اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ ایسے کسی دوست کی موجودگی یہاں ضروری تھی۔ واپسی کا سفر حارث اور اس کے ساتھیوں نے دو ٹولیوں میں کیا تھا۔ حارث تو اپنی کار میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا تھا، جبکہ اس کے تینوں ساتھی ایک دوسری کار میں جو اس نے پہلے ہی ایک اور بلاک میں کھڑی کر رکھی تھی اپنے ٹھکانوں کی طرف جا رہے تھے۔ حارث کو علم تھا کہ عراقی انٹیلیجنس نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن وہ اس خدشے کو کبھی خاطر میں نہ لایا۔ اس کا تعلق ایک متکبر اور بزوں میں خویش، خود کو دنیا کی ارفع ترین قوم سمجھنے والے ملک سے تھا۔ وہ یہاں ایک اسرائیلی تجارتی فرم کی سربراہ کی حیثیت سے قیام پذیر تھا، اور جو اسٹیٹس اسے حاصل تھا اس کے بعد برطانوی حکومت بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے متعدد مرتبہ سوچتی۔ اپنے کسی بھی جرم کا نشان چھوڑنے کے یہ لوگ قائل نہیں تھے۔ جس کسی سے ایسا جرم سرزد ہوتا اس کو فوراً غائب کر دیا جاتا تھا۔ یہودی لابی نے دنیا کے ہر ملک خصوصاً مغربی ممالک کے پریس کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ اپنی مظلومیت کا ڈھول پیٹ پیٹ کر انہوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے لیے دلوں میں موجود قدرتی نفرت کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے عملی مظاہرے انہوں نے کیے تھے۔ ہر مسلمان کو جو یہودیوں کی اصلیت بے نقاب کرنے پر تل جاتے دہشت گرد قرار دے دیتا، پھر اس خود ساختہ دہشت گرد کا مسلسل پروپیگنڈا اور مغربی پریس جس پر یوں بھی ان کا کنٹرول تھا سے اس پروپیگنڈے کی مسلسل تشہیر کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں تھا کہ ان کی کسی بات پر دنیا کو یقین آئے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ غفلت کی نہ جاگنے والی نیند سو رہے تھے۔ مسلمان سفارتکار یہودی فاحشاؤں کے بچھائے ہوئے جال میں بڑی خوشی سے پھنستے جاتے تھے اور اسے زندگی کا حاصل سمجھ کر بے خبری کے جہنم میں غرق ہوتے جا رہے تھے۔ حارث جانتا تھا کہ عراقی سفارت خانے کی طرف سے ایسی کسی بھی شکایت پر کہ حارث کا تعلق موساد سے ہے اور اس نے کسی عراقی طالبہ کو قتل کیا ہے، برطانوی حکومت کبھی کان نہ دھرتی، کیونکہ کسی بھی شکایت پر کارروائی کرنے سے پہلے وہ لوگ اسرائیلی وزارت خارجہ سے رجوع کرتے، جہاں سے معمول کا جواب انہیں مل جاتا کہ عربوں کے نزدیک ہر یہودی خصوصاً جس کا تعلق اسرائیل سے ہے موساد کا ایجنٹ اور دہشت گرد ہے، اور عرب دراصل یہ پروپیگنڈا ان کے خلاف اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے کرتے ہیں۔ مغربی ممالک کی ہر حکومت کے علم میں یہ بات ہے کہ کسی اسرائیلی شہری کے خلاف کارروائی پر اسرائیلی حکومت ان کے لیے کس نوعیت کی مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ موساد کا کیٹسا
اطمینان سے اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ٹی وی کا سوئچ آن کرنے کے بعد اپنے لیے ایک بڑا پیک تیار کیا اور ٹیلی فون پر ایک نمبر گھمانے لگا۔ رات ڈھلنے تک ملیحہ اس کے پاس موجود تھی۔ دونوں نے مل کر موساد کی فتح اور فہیمہ کی موت یعنی عراقی انٹیلیجنس کی ناکامی کا جشن منایا۔ صبح کے وقت دروازے کی بیل بجی۔ دروازے کی جھری سے اس نے دیکھا واقعی ایک نوجوان جس نے دودھ سپلائی کرنے والی کمپنی کا لباس پہنا ہوا تھا وہاں موجود تھا۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا تو ان نوجوانوں نے پہلو سے اندر داخل ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ جما کر اسے اندر کھینچ لیا۔ ملیحہ کو جب تک ہوش آتا پستول کی ٹھنڈی نال اس کی کنپٹی سے چپک گئی تھی۔ خبردار آواز نہ نکالنا، اس کے کان میں زہریلی آواز آئی۔ ملیحہ کا ڈر کے مارے نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا اوپر رہ گیا۔ اس درمیان دوسرے نوجوان نے خالی بوتلوں کا کریٹ باہر رکھا اور پھر بھرا ہوا اندر لے آیا۔ اب اگر دودھ آ بھی جاتا تو معمول کے مطابق خالی بوتلیں اٹھا کر بھری ہوئی رکھ کر چلا جاتا۔ انہوں نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ چلو اس کے پاس، اس نوجوان نے پھنکارتے ہوئے ملیحہ سے کہا۔ ملیحہ کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر انہوں نے اسے دھکا دے کر آگے کر دیا تھا۔ موت کی آمد سے بے خبر حارث کی آنکھیں ملیحہ کے اس پر گرنے سے کھلی تھیں۔ اندر داخل ہونے والے نوجوانوں نے اسے دھکا دے کر حارث پر پھینک دیا تھا۔ بجلی کی سی پھرتی سے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سہمی ہوئی ملیحہ ایک کونے میں جم کر رہ گئی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ حارث نے اوسان قائم کیے۔ اس کی آواز سے گھبراہٹ ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ میرے خیال سے دونوں سوالات کے جواب بھی تمہیں معلوم ہے، ایک نوجوان نے پستول اس کی طرف لہراتے ہوئے کہا۔ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، تم بکواس کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے ناخوش فہمی، البتہ تمہیں ہمارے متعلق ضرور غلط فہمی ہے کہ ہم شاید بے بس پرندے ہیں جنہیں تم جب چاہو شکار کر لو گے۔ تم ساری دنیا کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہو مسٹر حارث، یا تم جو کوئی بھی ہو۔ مرنے سے پہلے صرف ایک بات جان لو کہ ہم عراقی لڑکی کی موت کا انتقام لینے نہیں آئے، ہم تو اپنے ان ہزاروں بے گناہ اور مظلوم ساتھیوں کا انتقام ہے جنہیں تم نے مار ڈالا اور جن کا قتل عام تم گزشتہ 50 سالوں سے بے دریغ کر رہے ہو۔ ہم تمہارے آقاؤں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم مرے نہیں، زندہ ہیں۔ اس نوجوان نے حارث کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تمہارا تعلق شاید فلسطین سے ہے اور تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر تم نے مجھے مار ڈالا تو تمہارے ساتھیوں سے میری حکومت کتنا بڑا انتقام لے گی۔ حارث نے ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا لینا چاہا۔ اچھا، بہت شکریہ تمہارا، پھر ہم تمہیں نہیں مارتے، لیکن اس کے بعد اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تمہاری حکومت ایسا نہیں کرے گی؟ نوجوان نے اسے لاجواب کر دیا۔ تم اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہو، حارث نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس نے اچانک پیش آمدہ سچویشن نے اسے بے بس کر ڈالا تھا اور باولا کر دیا تھا۔ یہ احساس کہ وہ بے بسی کی موت مرنے والے ہیں اس کا خون کھولانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح وہ اپنے دشمن کا نشانہ بن جائے گا۔ ہم اپنے لیے گڑھا کھود چکے ہیں، لیکن آج تم جہنم واصل ہونے جا رہے ہو۔ اور ایک بات اور سن لو، ہم تمہارے ساتھ منافقت نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم نے ہمیشہ کی طرح عراقی لڑکی کی موت کو بھی نیچرل بنانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وہ لڑکی زندہ ہے، حارث نے پھر سنبھالا لیا۔ یہ تو اور بھی بری بات ہے، اب ہمیں تمہارے بعد اسے بھی مارنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی دوسرے نوجوان نے، جو اس درمیان اپنے پستول پر لمبے اوور کوٹ کی جیب سے سائلنسر نکال کر فٹ کر چکا تھا، فائرنگ کی پوزیشن میں اس کی طرف سیدھا کر لیا۔ اچانک ہی حارث کے پاؤں میں جیسے اسپرنگ لگ گئے ہوں۔ اس نے اپنی دانش میں زمین سے اڑ کر ان دونوں پر گرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حملہ آور بھی اس میدان میں نئے نہیں تھے۔ وہی نوجوان جس نے پستول پر سائلنسر فٹ کیا تھا اپنی جگہ سے ذرا دائیں ہٹا اور زمین پر گرنے تک اس نے 2 گولیاں حارث کے پہلو میں اتار دیں۔ اس کے پہلو سے خون کا فوارہ اچھلا اور قالین میں جذب ہو گیا۔ اس درمیان دوسرے نوجوان نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ بہت چالاک بنتے ہو، یہ کہتے ہوئے پہلے اس نے ایک اور گولی اس کی کھوپڑی میں ماری اور دونوں پرے ہٹ گئے۔ چند لمحے بعد ماہی بے آب کی طرح وہ تڑپتا رہا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ ملیحہ کے لیے ایسے مناظر کوئی انہونی بات نہیں تھی، لیکن خوف سے اس کے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے صوفے پر گر گئی۔ میرا تعلق بیروت سے ہے اور میں یہاں کام سے آئی تھی، مجھے علم نہیں کہ یہ کون ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ اس نے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے ان سے کہا۔ تم جو کوئی بھی ہو، ہم عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے، یہ مردانگی تو نہیں ہے۔ اگر تم اس کو جانتی بھی نہیں ہو تو اس کے وارثوں کو بتا دینا کہ ہمارا تعلق بلیک ستمبر سے ہے اور دنیا کے جس کونے کو بھی وہ چاہیں میدان جنگ کے لیے چن لیں، ہم انشاءاللہ ہر جگہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
ان کی ہر گولی کا جواب گولی سے دیں گے، دوسرے نوجوان نے کہا۔ دونوں نے دودھ کی ایک بوتل اسے پینے کے لیے دی۔ ملیحہ جانتی تھی کہ اسے یہ دودھ پینا ہی پڑے گا، اپنی مرضی سے نہیں تو یہ لوگ زبردستی پلائیں گے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے دودھ کی بوتل تھام لی اور ایک ایک گھونٹ حلق میں اتارنے لگی۔ ابھی بمشکل 5-6 گھونٹ ہی پیے تھے جب اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا، اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گئی۔ ملیحہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ دونوں نے اسے پلنگ پر لٹایا، ٹیلی فون کے تار کاٹے اور جس طرح چپ چاپ آئے تھے اسی طرح واپس لوٹ گئے۔ باہر موجود دودھ کی خالی بوتلیں بھری جا چکی تھی، لیکن دودھ فروش کو علم نہ ہو سکا کہ اس گھر کے مکینوں پر کیا قیامت بیت چکی ہے۔ ڈیوڈ نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو اپنے ٹھکانے پر چھوڑا اور اب اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنی رہائش لندن کے کثیر آبادی والے علاقے آل گیٹ میں رکھی ہوئی تھی، جہاں مکانوں کی ایک قطار کے عین درمیان اس کا گھر تھا۔ اس نے یہاں نزدیک ہی اپنا پرنٹنگ پریس لگایا ہوا تھا، جہاں یہ پبلشنگ کا چھوٹا موٹا دھندا چل رہا تھا۔ اس دھندے کی آڑ میں وہ موساد کا گھناؤنا کھیل جاری رکھا ہوا تھا۔ اپنے گھر تک وہ بڑے اطمینان سے آیا تھا اور چین کی نیند سو گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا قتل نہیں تھا، ایسے درجنوں قتل اس نے اپنے ہاتھوں کیے تھے۔ ایک دور ایسا بھی گزرا جب وہ تل ابیب کے ایک عقوبت خانے کا انچارج تھا، جہاں مشتبہ فلسطینی نوجوانوں کو تفتیش کے لیے لایا جاتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے جسموں کے ناخن علیحدہ کیا کرتا تھا۔ موساد نے اسے اپنے خصوصی دستے میں اس کی قابلیت کو دیکھ کر شامل کیا تھا۔ اسے کسی کو بھی قتل کر دینے کا نشہ تھا۔ معمول کے مطابق صبح دیر گئے اس کی آنکھ کھلی اور اب وہ اٹھ کر کچن تک آیا تھا۔ چائے کا کپ حلق میں اتار کر اسے قدرے ہوش آیا اور اب وہ باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک ہی اطلاعی گھنٹی بجی، اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس وقت سوائے معمول کے ڈاک کے اور کچھ نہیں آ سکتا تھا۔ ڈاکیے کی عادت تھی کہ وہ ڈاک پھینکنے کے بعد گھنٹی بجایا کرتا تھا، لیکن آج 2-3 گھنٹیاں یک کے بعد دیگرے بجی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کوئی خطرہ؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اندر موجود انٹر کام کا بٹن دبا کر موجود شناخت دریافت کی۔ گیس کمپنی، جواب ملا۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ مہینے کا آخری ہفتہ ہے جس میں کمپنی کے لوگ میٹر چیک کرنے آتے ہیں، جو اس کے مکان کے بیسمنٹ میں نصب تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے بطور احتیاط جھری سے دیکھ لیا تھا۔ باہر ایک لڑکی کے ہاتھ میں بل لیے سر پر گیس کمپنی کی ٹوپی رکھے کھڑی تھی۔ اس کے بال ٹوپی سے باہر لہرا رہے تھے۔ اس نے بے فکر سے دروازہ کھول دیا۔ لڑکی نے باہر کے موسم کے پیش نظر نیلے رنگ کا رین کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صبح بخیر۔ صبح بخیر۔ ڈیوڈ نے بھی دانت نکال دیے تھے۔ لڑکی اندر داخل ہو گئی جبکہ ڈیوڈ اس کی طرف پشت کیے دروازے کو ڈبل لاک لگا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ بند کر کے لڑکی کو دیکھنے لگا، وہ اس کی طرف گھوما اور اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ لڑکی نے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول تھام رکھا تھا۔ شاید اس نے یہ پستول اپنے لمبے رین کوٹ کی جیب سے نکالا تھا۔ تو تم مجھے مار ڈالو گی؟ یہ کہتے ہوئے ڈیوڈ نے اپنا ایک قدم ہی بمشکل اپنی جگہ سے آگے بڑھایا تھا۔ اچانک ہی 3-4 گولیاں اس کے سینے اور پیٹ میں انگاروں کی طرح دہکنے لگیں۔ کیوں نہیں؟ تم زندہ رہے تو رجانے اور کتنے بے گناہ مارے جائیں گے۔ یہ آخری فقرہ تھا جو اس لڑکی کے منہ سے سنا۔ اس نے پستول سے سائلنسر کھول کر الگ کیا اور جس طرح اندر آئی تھی اسی طرح باہر نکل گئی۔ باہر جانے سے پہلے وہ دروازہ لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ دروازے کے باہر کچھ فاصلے پر کھڑی کار میں موجود ایک عربی نوجوان نے اس کی طرف دیکھ کر چابی گھمائی اور کار اس کے نزدیک لے آیا۔ اگلا دروازہ کھول کر وہ اطمینان سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈن۔ نوجوان کے چہرے کا تناؤ اچانک ختم ہو گیا۔ وہ بڑے اطمینان سے کار چلاتا موٹر وے تک آ گیا تھا۔ جلد ہی دونوں شہر سے باہر نکل آئے۔ اس درمیان لڑکی نے اپنا کوٹ اور ٹوپی اتار کر اپنے قدموں میں دھرے بیگ میں ڈال لیا تھا۔ اب وہ دونوں نوجوانوں کی طرح معمول کی گفتگو کرتے موٹر وے کی اس سمت میں سفر کر رہے تھے جو انہیں مانچسٹر کی طرف لے جاتی تھی۔ نوجوان نے لڑکی کو وہاں ڈراپ کر کے لندن واپس آنا تھا۔ دونوں فلسطینی اور ابو احمد کے ساتھی تھے جنہوں نے اپنا کام بخیر و خوبی انجام دیا تھا۔ راستے میں ایک سروس پر رک کر انہوں نے چائے اور اسنیکس کھائے اور پھر نوجوان نے یہیں سے فون کر کے اپنے کسی ساتھی خالد کو مشن کی کامیابی کا مژدہ سنایا اور مبارکباد وصول کر کے واپس آ گیا تھا۔ شام ڈھلنے سے پہلے وہ اپنی ساتھی لڑکی کو مانچسٹر میں ڈراپ کر کے واپس لندن آ گیا۔ دونوں نے ایسا بندوبست کر رکھا تھا کہ ان کے اپنے ٹھکانوں سے غائب ہونے کا شک ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لندن میں ہوئی ہیوسٹن کے نارتھ ہائیڈ لینڈ کی جس بلڈنگ کے سامنے ڈیوڈ نے ان دونوں کو اتارا تھا وہ اس بلاک کے آخری کونے میں واقع تھی۔ دونوں مقامی غنڈے اور موساد کے نمکخوار تھے۔ خدا جانے موساد کو کس طرح ان کے یہودی ہونے کی اطلاع مل گئی تھی۔
جس کے بعد سے دونوں کو قابو کر لیا گیا تھا۔ گزشتہ 10 سال سے وہ موساد کے لیے خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس درمیان انہوں نے موساد کے حکم پر برطانیہ کے مختلف شہروں میں درجنوں بے گناہوں کو گمنامی کی موت مار ڈالا تھا۔ دونوں مقامی جواخانے کے مالک تھے۔ حال ہی میں انہوں نے ایک پب بھی خرید لیا تھا اور اب خاصے مصروف رہتے تھے۔ پہلے وہ خود غنڈے تھے، لیکن اب کئی غنڈے ان کے دسترخوان پر پل رہے تھے۔ بے گناہوں کو اذیت ناک اور گمنامی کی موت مارنا وہ اپنا مذہبی فریضہ خیال کرتے تھے۔ انہیں موساد نے پڑھا دیا تھا کہ یہودی ہونے کے ناطے وہ کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں اور وہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسے زندہ رہنا اور کسے مرنا ہے۔ صبح معمول کے مطابق دونوں اکٹھے اٹھے اور دوپہر کو معمول کے مطابق اپنے کام پر چلے گئے۔ دونوں نے سارا دن اطمینان سے گزارا، ایک پب پر اور دوسرا اپنے جوئے خانے پر کام کرتا رہا۔ رات کے وہ دوسرے پہر گھر واپس آیا کرتے تھے۔ دونوں اکٹھے رہتے تھے، اس لیے واپسی بھی ایک ہی گاڑی میں ہوتی تھی۔ کار چلاتے ہوئے وہ شراب نوشی نہیں کرتے تھے۔ دونوں نے اپنے کچھ اصول بنا رکھے تھے جس پر وہ سختی سے کاربند تھے۔ یہ اصول بھی موساد کی طرف سے پڑھائے گئے تھے اور تلقین کی گئی تھی کہ اگر انہوں نے ان میں سے کسی ایک کی بھی خلاف ورزی کی تو وہ دشمن کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اگر دشمن نے انہیں چھوڑ دیا تو موساد انہیں مار ڈالے گی، کیونکہ اپنے کسی بھی راز کا تشت ازبام ہونا ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ یوں بھی تازہ واردات کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہ خاصی شرافت کی زندگی بسر کرنے لگتے تھے۔ دونوں نے دن گزرنے والے واقعات پر تبادلہ خیال کیا اور باتیں کرتے گھر تک آ گئے۔ گھر کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے اور دروازہ دوبارہ لاک کر کے اپنے سٹنگ روم میں آ گئے۔ یہاں دونوں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اپنے اپنے بیڈ روم میں چلے جایا کرتے تھے۔ اس شہر میں ان کی بے شمار دوستیاں تھیں، لیکن اب انہیں کم از کم ایک ہفتہ بڑے آرام سے گزارنے کا موقع ملتا تھا۔ یہ حکم اگر برطانوی پولیس کی طرف سے ہوتا تو وہ کبھی خاطر میں نہ لاتے، لیکن موساد کے کسی بھی حکم کی حکم عدولی کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سٹنگ روم میں داخل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے باہر موجود بٹن دبا کر اندر کی لائٹ جلائی اور دروازہ کھول کر ایک دوسرے کے تعاقب میں اندر آ گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے ان کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا۔ اب پوزیشن ایسی بن گئی تھی کہ دو مسلح نقاب پوش ان کے سامنے کھڑے تھے اور تیسرے نے دروازے کے ساتھ پوزیشن لے رکھی تھی۔ شاید وہ دروازے کے ساتھ ہی لگ کر کھڑا تھا اور اس بات کا منتظر ہوگا کہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوں وہ دروازہ بند کر دے۔ اس بات کا علم انہیں مرنے تک نہیں ہو سکا کہ یہ لوگ کس راستے سے اور کب اندر آئے، کتنی دیر سے اندر چھپے ان کے منتظر تھے۔ خوش آمدید دوستوں، تم نے بڑا انتظار کروایا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ اور دیر تم نہ آتے تو ہم تمہارے ٹھکانوں پر جانا پڑتا۔ بہرحال تمہارا شکریہ کہ ہمیں اس زحمت سے بچا لیا۔ ان کی پشت سے آواز آئی۔ دونوں کے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ تینوں حملہ آوروں نے نہ صرف ماسک پہن رکھے تھے بلکہ ان کے پستولوں پر بھی سائلنسر بھی فٹ تھے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ان میں سے ایک نے سنبھل کر کہا۔ ہم پاگل ہی ہو گئے ہیں اور اس پاگل پن میں تمہیں موت کی نیند سلانے آئے ہیں تاکہ تمہارے بدماش مالکان کو علم ہو سکے کہ ان کا واسطہ ایسے مظلوموں سے ہے جو پاگل پن میں کچھ بھی کر گزرنے کی اہمیت رکھتے ہیں۔ سامنے کھڑے نوجوان نے کہا۔ بھاگ جاؤ، دوسرے بدماش نے اس طرح ہاتھ ہلائے جیسے مکھی اڑا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ہمارے بھگانے کی اتنی ہی جلدی ہے تو تمہاری مرضی۔ ہم تو چاہتے ہی تھے کہ تم مرنے سے پہلے کم از کم شراب نوشی ہی کر لو، اس طرح تمہیں یہ اطمینان تو رہے گا کہ تم نے موساد کے حکم کی خلاف ورزی کر لی تھی۔ کہیں یہ حسرت دل ہی میں نہ لیے مر جانا۔ عقب سے آواز آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو کچھ سمجھایا۔ ٹھیک ہے، تم خاصے مہربان قاتل نظر آتے ہو۔ اگر تم لوگوں نے ہمیں مارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے اور کچھ بتانا بھی نہیں چاہتے تو کم از کم ہمیں ایک ایک پیگ تو پی لینے دو۔ مرنے والے کی آخری خواہش تو پوری ہونی ہی چاہیے۔ ایک بدماش نے کہا۔ اوکے، کہاں ہے شراب؟ ہم خود لے آتے ہیں۔ آپ لوگ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ تم اس کی فکر نہ کرو، ہم ڈھونڈ لیں گے، نقاب پوش نے کہا۔ دراصل ہمیں گھر میں شراب رکھنے کی عادت نہیں، پب تک جانا ہوگا، ایک بدماش نے مکاری دکھائی۔ افسوس، پھر تم شراب پیے بغیر مر جاؤ گے کیونکہ تمہیں یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں مل سکتی اور ہم اپنا کام کیے بغیر باہر نہیں جا سکتے۔ جواب ملا۔ یہ تو زیادتی ہے، انہوں نے احتجاج کیا۔ مجبوری ہے، جواب دیا گیا۔ میرے خیال سے شاید ہمارے فریج میں کوئی بوتل موجود ہوگی، میں دیکھتا ہوں، ایک بدماش نے کہہ کر آگے بڑھنا چاہا۔ خبردار، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو وہیں ڈھیر کر دوں گا۔
اس مرتبہ عقب سے بولنے والے نقاب پوش کی آواز میں قہر برس رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ہلا دو۔ بلاخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عقب والا نقاب پوش باہر نکل گیا۔ اس نے ملحقہ کچن سے فریج میں رکھی بوتل نکالی اور جیب سے شیشی نکال کر اس میں تیز زہر انڈیل دیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں شراب اور سودے کے ساتھ ساتھ 2 خالی گلاس بھی تھے۔ اس درمیان دونوں بدماش خون کے گھونٹ پیے خاموشی سے دونوں مسلح نقاب پوشوں کو گھورتے رہے، جن کی انگلیاں ٹریگر پر تھیں اور وہ پلک جھپکائے بغیر ان پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ اپنے لیے پیک خود ہی تیار کر لو یا یاد کرو گے کہ کن لوگوں سے پالا پڑا ہے، حالانکہ تم نے کبھی کسی کو اتنی مہلت بھی نہیں دی۔ نقاب پوش نے کچھ فاصلے پر رکھے میز پر سب کچھ رکھ کر دوبارہ پوزیشن لے لی تھی۔ ایک آدمی جام تیار کر کے دوسرے کو دے گا، تم جاؤ۔ اس نے ایک بدماش کو اشارہ کیا۔ بدماش نے بے بسی سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ 2 پیک تیار کیے، ایک اپنے ساتھی کو تھمایا، دوسرا خود تھاما۔ دونوں نے جام ٹکرائے اور ایک ہی سانس میں گٹاگٹ پی گئے۔ اس میں زہر ملا ہے، میں نے باہر ملا دیا تھا، تم 1.5 منٹ بعد مر جاؤ گے، بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ عقب سے آواز آئی۔ دونوں کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ 3 نقاب پوش اسی طرح کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ ابھی انہوں نے کمرے کا دروازہ بمشکل بند ہی کیا تھا جب انہیں ایک دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ دونوں زوردار آواز میں گالیاں بک رہے تھے۔ نقاب پوشوں کے باہر آنے تک گالیوں کی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ سریع الاثر زہر اپنا کام کر گیا تھا۔ ان کے ایک ساتھی نے بوتل میں موجود شراب کموڈ میں بہا کر فلش کر دی تھی۔ اب یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے خودکشی کرنے کے لیے خود ہی شراب میں زہر ملایا ہے۔ تینوں نے اپنے نقاب اتار کر جیبوں میں ٹھونسے اور باہر پارک کی گئی 2 گاڑیوں میں علیحدہ علیحدہ منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ایک ساتھی نے ہیوسٹن سے باہر آ کر سڑک کے کنارے موجود فون بوتھ سے فون کر کے کسی خالد کو مشن کی کامیابی کی اطلاع دی تھی، جس پر دوسری طرف سے الحمدللہ کہہ کر فون رکھ دیا گیا۔ اسرائیلی قونصلیٹ کی رگوں میں کھولتا ہوا خون اس کی نسیں توڑے دے رہا تھا۔ غصے اور نفرت سے اس کو اپنا وجود دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تک ایسی ہزیمت کا منہ انہیں کبھی نہیں دیکھنا پڑا تھا۔ جس ذلت سے وہ 2 4 ہوئے تھے، اس کے سامنے وہ خط دھرا تھا جو آج کی خصوصی ڈاک سے موصول ہوا تھا، جس پر لکھا تھا: بریگیڈیئر شمیر تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ابھی حماد اور ڈیبی کی موت کا انتقام ادھورا ہے، ہم بدلہ لینے کے لیے میدان کا انتخاب بھی خود ہی کرتے ہیں۔ جلدی بریگیڈیئر شمیر کو ایسی مزید خوشخبریاں بھی سنائی جائیں گی۔ بلیک میلر۔ اس خط سے پہلے کسی نے قونصل خانے میں فون کر کے موساد کے 4 درندوں کی موت کی خبر دی تھی اور درخواست کی تھی کہ ان کی لاشیں سڑنے سے پہلے اٹھا لی جائیں۔ بے بسی اور غصے سے اسرائیلی قونصلیٹ سوائے ہونٹ کاٹنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً ہی یہ خط ایک مشین کے ذریعے تل ابیب میں اس پیغام سمیت پہنچا دیا جو اسے ٹیلی فون پر موصول ہوا تھا: برطانوی پولیس نے ایک ہی دن میں 5 لاشیں دریافت کی تھیں۔ 5 لاشوں کی اطلاع انہیں ٹیلی فون پر ملی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ ان تمام قتل کی وارداتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ لیکن کیا تعلق ہے، اس کا جواب انہیں تلاش کرنا تھا۔ 5 لاشوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تھا۔ عراقی لڑکی کی لاش عراقی سفارت خانے کو، ڈیوڈ اور حارث کی لاشیں اسرائیلی سفارت خانے کو اور دونوں مقامی یہودیوں کی لاشیں ان کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی تھیں۔ فی الوقت اس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صرف عراقی لڑکی کی موت کو خودکشی کا کیس قرار دے دیا گیا تھا کیونکہ مرنے سے پہلے اس نے جو خط اپنے والدین کے سامنے نام لکھا تھا اس کے سرہانے موجود تھا اور خط اور زہر کی شیشی پر اس کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ دونوں بدماشوں کی موت البتہ مشتبہ تھی۔ بظاہر تو یہ خودکشی کا کیس دکھائی دیتا تھا، لیکن برطانوی پولیس کے ہونہار افسران نے جلد ہی یہ سراغ لگا لیا تھا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ انہیں زہر پینے پر مجبور کیا گیا تھا۔ برطانوی حکومت کے لیے یہ کوئی معمولی کیس نہیں تھا۔ اسرائیلی حکومت نے زبردست احتجاج کیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ حکومت اسرائیل شہریوں کی مناسب حفاظت کا بندوبست بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنے دونوں شہریوں کی موت کی ذمہ داری فلسطینی تنظیم پر عائد کرتے ہوئے مغربی پریس میں یہ شوشہ بھی بڑی ہوشیاری سے چھوڑ دیا تھا کہ قاتلوں کو عراقی سفارت خانے کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ایک مخصوص اخبار نے اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب کہانی گھڑ لی تھی اور اس حادثے میں عراقی سفارتکار فیصل کو، جس نے حال ہی میں چارج سنبھالا تھا، ملوث کر دیا تھا۔ برطانوی قوانین کے مطابق برطانوی پولیس چونکہ اخبار سے اس کے ذرائع کے متعلق دریافت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجبور تھی۔ البتہ عراقی حکومت نے اس اخبار پر عراقی سفارت خانے پر جھوٹے الزامات لگانے کا الزام عائد کرتے ہوئے 50 لاکھ پاؤنڈ ہرجانے کا نوٹس جاری کر دیا تھا۔
برطانوی انٹیلیجنس کو موساد کی طرف سے باقاعدہ اطلاع مل چکی تھی کہ عراقی سفارتکار فیصل یہاں سے ضروری سامان اسمگل کر کے عراق پہنچانے کے مشن پر ہی لندن آیا ہے۔ اس ضمن میں ممکنہ کاغذات اور شواہد CIA اور MI5 دونوں کو پہنچا دیے گئے تھے۔ CIA کا دباؤ برطانوی انٹیلیجنس پر بڑھ رہا تھا کہ وہ اس معاملے کو یہیں روک لے۔ برطانوی انٹیلیجنس سائے کی طرح فیصل کے پیچھے لگ گئی تھی اور ایڈنبرا میں اس کی ابو احمد سے ملاقات کے بعد سے تو یہ لوگ زیادہ ہوشیار ہو گئے تھے۔ ان کی بدقسمتی تھی کہ ابو احمد ان کی گرفت سے نکل گیا تھا۔ شاید اسے اپنے تعاقب کا علم ہو گیا تھا کیونکہ اس نے تعاقب میں آنے والوں کو ڈوج دے دیا تھا۔ ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی اطلاع نہیں تھی کہ فیصل نے ایڈنبرا میں کسی عربی نقوش رکھنے والے نوجوان سے ملاقات کی تھی۔ یہ نوجوان کون ہے اس کا علم انہیں نہیں ہو سکا تھا۔ برطانوی حکومت پر مسلسل دباؤ بڑھ رہا تھا۔ بالآخر انہیں فیصل کو نان گریٹ پرسن یعنی ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر لندن سے نکالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے جواب میں عراق نے 3 برطانوی سفارتکاروں کو بغداد سے ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر نکال دیا تھا۔ گولڈ فش بریگیڈیئر شمیر کے لیے موساد کے کیٹسا کی موت ناقابل برداشت صدمہ تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں اس بہیمانہ کارروائی کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی، وہ اس کی کوئی بھی قیمت اسرائیل کو ادا کرنی پڑے۔ ابو احمد کو تلاش کرو، اس نے موساد کو حکم جاری کیا۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، پاتال سے آسمان کی بلندیوں تک اسے چھان مارو، کسی بھی نام کے ساتھ وہ یورپ میں سرگرم عمل ہے۔ یہ شخص ابو مزال کا دایاں ہاتھ ہے اور ہمیں اس ہاتھ کو توڑنا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ لندن میں سارا آپریشن اس کی نگرانی میں عراق کے سفارت خانے کی معاونت سے طے پایا ہے۔ موساد کے کسی بھی کیٹسا کا قتل قابل برداشت نقصان نہیں۔ جاؤ اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، تمام بین الاقوامی قوانین پر لعنت بھیج دو۔ میرا حکم ہے کہ کسی کے حکم کی پرواہ نہ کرو اور ابو احمد کو ڈھونڈ کر مار ڈالو۔ مجھے بہر صورت اس کی موت کی خبر جلد از جلد ملنی چاہیے، اور ہاں، یاد رہے کہ یہ صرف میری نہیں بلکہ موساد کے سربراہ اسرائیلی وزیر اعظم کی خواہش ہے، جسے پورا کرنا ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں وہ اس وقت فلسطین کی آزادی کے لیے سرگرم مجاہدین سے نمٹنے والے PLO کے ماہرین موساد کے خصوصی ونگ گولڈ فش سے مخاطب تھا، جسے موساد کی اپنی زبان میں سیف مین کہا جاتا تھا۔ بیروت میں برسر پیکار مختلف گروپوں میں سے عیسائیوں کے مضبوط گروپ کے سربراہ بشیر ہمائل نے 1978 میں موساد کے ساتھ خفیہ معاہدے کے تحت اسے اپنے زیر تسلط علاقے نارتھ بیروت میں سمندر کے کنارے جونیا کے علاقے میں ایک خفیہ اڈہ قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اسی اڈے میں موساد نے ایک خفیہ نیول راڈار سسٹم اسٹیشن قائم کر رکھا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے جمائل کی فوج فلانگسٹ کے بحروب میں یہاں موجود رہتی تھی۔ موساد کو اپنے اس خفیہ مشن کے قیام کے لیے اپنی تمام تر ترجیحات کو ایک طرف رکھ کر جمائل کی ہر بات ماننی پڑتی تھی۔ نارتھ بیروت کے اس خفیہ مقام پر جو بشیر جمائل کا ہیڈ کوارٹر تھا، موساد اور فلانگسٹ عیسائیوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ نہ صرف اسرائیل فلانگسٹوں کو اس اسٹیشن کے قیام کے لیے 20 تا 30 ہزار امریکی ڈالر ماہانہ ادا کرے گا، بلکہ اسرائیل نے حیفا کے فوجی بیس پر جمائل کے فوجیوں کو اسرائیل میں تیار کردہ خصوصی گن بوٹس ڈابر بھی قیمتاً دی تھیں، جن کے حصول کے بعد عیسائی فوج کی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ بیروت میں موساد کا خفیہ اڈہ عیسائیوں کے زیر قبضہ مشرقی بیروت اور مسلمانوں کے زیر قبضہ مغربی بیروت کے عین درمیان میں ایک سرکاری عمارت کے تہ خانے میں قائم کیا گیا تھا، جسے موساد کی خفیہ زبان میں آبدوز یعنی سب میرین کہا جاتا تھا۔ اس اڈے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ہمہ وقت موساد کے 10 بہترین دماغ، جس میں کم از کم 7 یا 8 کیٹسا شامل تھے، سرگرم عمل رہتے تھے، جن میں کم از کم 2 کا تعلق اسرائیلی فوج کے بہترین اور تباہ کن یونٹ 4 اور 5 سے ہوتا تھا۔ 1980 تک حالت یہ تھی کہ وہ نہ صرف جمائل بلکہ بحری جمیلات اور PLO کے بھی بارز کیمپوں میں موساد کے خفیہ اڈے قائم ہو چکے تھے، اور عملاً موساد کو ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ لوگ جب چاہیں بیروت میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکتے تھے۔ CIA، شامی انٹیلیجنس اور دیگر مغربی انٹیلیجنس ایجنسیاں خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ بعد میں ہونے والے واقعات نے ثابت کر دیا تھا کہ بیشتر امریکی شہریوں کے اغوا میں بھی موساد کا ہی ہاتھ تھا۔
امریکہ اس بات کی خبر رکھنے کے باوجود کہ موساد ان کو بھی ہاتھ دکھا جاتی ہے اس کے محتاج رہتے تھے اور مصلحتاً خاموشی اختیار کیے رکھتے تھے، جس کی بہترین مثال 23 اکتوبر 1983 کو بیروت ایئرپورٹ پر مرسڈیز ٹرک بم کا وہ دھماکہ تھا جس میں 241 امریکن میرین فوجی مارے گئے تھے۔ امریکہ کی فوجی تاریخ میں 13 جنوری 1968 کے بعد ایک ہی روز میں مارے جانے والے امریکی فوجیوں کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ یاد رہے کہ اس روز ویتنام میں ایک ہی دن میں 1246 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ اس سے پہلے یا بعد میں کبھی ایک ہی دن میں اتنے زیادہ تعداد میں امریکی فوجی نہیں مارے گئے۔ موساد کو اپنے خصوصی ذرائع سے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ بڑے مرسڈیز ٹرک میں گولہ بارود کے ذخیرے کے ساتھ ایک خود کش مشن ترتیب دیا جا رہا ہے جس میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا سامان موجود ہے۔ موساد او سی آئی اے کے درمیان باہمی تعاون کے معاہدے کے تحت موساد اس بات کی پابند تھی کہ اس کی پیشگی اطلاع سی آئی اے کو دے، لیکن انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی۔ یہ بھی موساد کی خفیہ پلاننگ کا حصہ تھا۔ اس طرح اسرائیلی حکام شام اور امریکہ کے درمیان پہلے سے موجود خلیج کو اتنا زیادہ وسیع کر دینا چاہتے تھے کہ پھر وہ جب بھی چاہیں اپنی مرضی کے نتائج اس تناظر میں حاصل کر سکیں۔ گولڈ فش کا سربراہ موساد کا کیٹسا اس میٹنگ میں خصوصی شرکت کے لیے بیروت سے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی بریگیڈیئر شمیر اور کیٹسا ایک علیحدہ خفیہ میٹنگ کر رہے تھے اور شام گئے جب مختلف رپورٹوں کا معائنہ، ان پر تفصیلی بحث اور بیروت میں فلسطینیوں کی طاقت کا جائزہ لینے کے بعد وہ ایک اہم فیصلے پر پہنچ گئے تو بریگیڈیئر شمیر نے اس کے ساتھ ہی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ فوراً ہاٹ لائن پر رابطہ کیا۔ سر، ہمیں اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آپ کی منظوری درکار ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر آپ کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نے منصوبے کی تفصیلات سے اسرائیلی وزیر اعظم کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، کون سا بین الاقوامی دباؤ؟ امریکی ہمارے محتاج ہیں اور فلسطینی سٹنگ ڈکس عربیوں میں بھی اتنی جرأت پیدا نہیں ہو سکی ہے، وزیر اعظم نے قہقہہ لگاتے ہوئے جواب دیا۔ شمیر، اگلے 48 گھنٹوں میں جو دل چاہے کر گزرو، نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ بلیک ستمبر کو بھرپور جواب ملنا چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کل صبح ہماری طرف سے کام کا آغاز ہو جائے گا، شمیر نے بیروت سے آئے ہوئے کیٹسا سے کہا۔ اسی رات موساد کا یہ کیٹسا ایک خصوصی پلان لے کر سرحد عبور کر گیا۔ رات کے پہلے پہر اس کے ساتھیوں نے بیروت کے تمام گنڈا گروہوں کو اپنے خفیہ مرکز پر جمع کر رکھا تھا۔ آبدوز پر موجود ان گنڈوں کو منصوبے کی تفصیلات سمجھانے کے بعد اس حکم کے ساتھ شکارگاہوں کی طرف بھیج دیا گیا تھا کہ کسی کام میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ صبح اسرائیلی فوج نے موساد کے آپریشن سی فیکس کا آغاز کر دیا۔ امریکی اسلحہ خانوں میں طیاروں میں مغربی بیروت میں واقع ایک بڑی فلسطینی مہاجر کیمپ پر آتش و آہن کی بارش برسانی شروع کر دی۔ آپریشن سی فیکس میں اسرائیلی ایئر فورس کے 2 اسکواڈرن حصہ لے رہے تھے۔ پہلے بمباروں نے نہتے اور بے گناہ فلسطینیوں پر ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس کے بعد فائٹر طیارے حرکت میں آئے اور اس کیمپ میں موجود ہر قابل ذکر فلسطین جانباز پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ بے بس اور بے کس فلسطینی کمانڈوز اپنی بندوقیں اور عام سے اسلحے کے ساتھ ان آسمانی آفات کا کیا مقابلہ کرتے؟ وہ دیوانہ وار ان پر گولیاں برسا رہے تھے، لیکن یہ سعی لا حاصل تھی۔ ان کی برساتی ہوئی گولیاں سوائے آسمان پر مخصوص گونج پیدا کرنے کے اور کچھ نہ کر سکیں، یا پھر خالی گولیوں کے خول تھے جو وہاں گرتے رہے۔ وہ 2 گھنٹے تک یہ مشق ستم جاری رہی۔ 2 گھنٹے بعد جب اسرائیلی درندوں کو یقین ہو گیا کہ اب مزاحمت کرنے والا کوئی بھی جانباز زندہ نہیں رہا تو وہ اپنے ٹھکانوں پر واپس لوٹ گئے، لیکن ابھی موساد کے خون کی پیاس نہیں بجھی تھی۔ اصل آپریشن تو اب شروع ہونے والا تھا۔ ابھی تو انہوں نے آپریشن سی فیکس کے لیے صرف فضا ہموار کی تھی۔ عین ان لمحات میں جب مجبور و مقہور فلسطینی مائیں، بیٹیاں اور بیوائیں اپنے بچوں اور بڑوں کی لاشوں پر بیان کر رہے تھے، بچے کچھے اور زخمی فلسطینی اپنے شہیدوں کے جسد خاکی اکٹھے کر رہے تھے، عین ان لمحات میں بیروت کے مختلف گنڈا فورسوں کے سینکڑوں کی تعداد میں مسلح درندے، جنہیں موساد کی آشیرواد حاصل تھی، دہاڑتے ہوئے ان کیمپوں میں داخل ہوئے۔ انہوں نے یہاں موجود ہر فلسطینی جوان، بوڑھے اور بچے کے خون سے ہولی کھیلنی شروع کر دی۔ اب آپریشن سی فیکس کے تیسرے حصے پر عمل شروع ہوا اور بے بس مقہور مسلمان فلسطینی
عورتوں کو وہاں سے لے جایا جانے لگا۔ جس کسی خاتون نے درندوں کے سامنے مزاحمت کی اسے انہوں نے مار ڈالا۔ درندگی کا یہ ہولناک تماشا شام گئے تک جاری رہا۔ اس سے پہلے کہ دوسرے کیمپ سے بچے کچھ فلسطینی مجاہد ان بد نصیبوں کی مدد کو پہنچے، موساد کے تربیت یافتہ گنڈے جن ٹرکوں میں بیٹھ کر آئے تھے انہی میں بیٹھ کر ہوا میں گولیاں چلاتے اپنی فتح کا جشن مناتے فرار ہو گئے۔ اگلے روز اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایک مختصر سا بیان معمول کے مطابق جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ لندن میں مارے جانے والے بے گناہ یہودیوں کے قاتلوں کے تعاقب میں اسرائیلی ایئر فورس کے جہازوں نے ان کیمپوں پر بمباری کی ہے، اور آئندہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں اگر فلسطینیوں نے کسی یہودی کو قتل کیا تو اس کا انتقام بھی اسی طرح لیا جائے گا۔ سوائے ہیومن رائٹس کی چند نام نہاد تنظیموں اور چند مسلمان حکمرانوں کی طرف سے مذمتی بیانات کے اور کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ جب ایک مسلمان ملک کی کوشش سے اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ زیر بحث لانے کی تحریک پیش کی گئی تو امریکہ بہادر نے اسے ویٹو کر دیا۔ پارٹ نمبر 8 یہاں مکمل ہوتا ہے۔